بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد 15 شوال سن 3 ہجری کو ہوا تھا اور اسی کا ذکر چل رہا تھا۔ اسلامی لشکر جب شروط کے مقام پہ پہنچا تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اسے شکایت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک جانب عام سپاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور باقی رہ جانے والوں کے حوصلے پست ہو جائیں، اور دوسری جانب دشمنوں کی ہمت بلند ہو۔ بہت گہری سازش تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس کا بہت مناسب توڑ کیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ منافقوں کو واپسی کی ترغیب دلانے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ گئے۔ اس بغاوت کے بعد اسلامی لشکر میں 700 سپاہی رہ گئے۔ وہ دشمن کی جانب رواں دواں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حضرت ابو قسیمہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مختصر راستے سے لے کر روانہ ہوئے، جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ راستے میں ایک نابینا منافق مربا بن قیزی کا باغ تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کو دیکھا تو ان پر خاک و دھول پھینکنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی۔ اس موقع پر مسلمانوں نے چاہا کہ دوڑ کے اس کو قتل کر دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کا بھی اندھا ہے۔ تھوڑی دور میں اسلامی لشکر احد پہاڑ کی گھاٹی تک پہنچ گیا، جہاں سامنے کفار کا لشکر پس منظر میں مدینہ منورہ تھا، جبکہ پشت پر احد کا پہاڑ تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔